کہ فارس اور افریقہ کے 3 ملک مل کر اتحاد کریں گے اور اسرائیل پہ قبضہ کریں گے اور پھر خدا آئے گا اور اسرائیل ان دشمنوں کو مارے گا. تو میں کہا یار یہ اگر ہم اس کو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تم یہ غلط ہے, تم نے خود ہی لکھا ہے, لیکن چلو ہم اگر مان بھی لیں تو ابھی تو وہ اتحاد بنا ہی نہیں, تو تم نے ایران پہ حملہ کیوں کر دیا ہے؟ وہ گالیاں دینا شروع ہو گیا زائونزم کو. اچھا ویسے آپ اس کو کمپلیٹ کر لیجیے گا, لیکن ساتھ میں اس سوال کو بھی ایڈریس کر دیں. یہ جو ابراہیمی معاہدہ ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر تو اسرائیل کے لیے وہاں پہ خطے میں رہ کے مزید ایکسپینشن والا ماڈل ہی ختم ہو جائے گا کہ ہر طرف سے دوستی ہوگی. سر ابراہیمی معاہدہ دجال کا پھینکا ہوا پہلا جال ہے. جی سر قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ ان کا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں. یار میں قرآن کی بات مانوں یا محمد بن سلیمان کی مانوں یا حافظ اعظم منیر کی مانوں, یا کن کا ابراہیم سے تعلق نہیں؟ یہودوں اور نصارہ کا. بائی نیم کہتا ہے قرآن, بائی نیم کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھا یا نصارہ تھا, تم جھوٹ کہتے ہو, وہ تو مسلمان تھا. اچھا آپ اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. I totally agree with this. اچھا پھر قرآن کہتا ہے کہ تم وہاں موجود نہیں تھے جب یعقوب مرتے وقت اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹو تم مسلمان ہی مرنا. ٹھیک ہے, یعنی وہ شگاف انداز میں قرآن کہتا ہے کہ ان کا ابراہیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ الفاظ ہیں قرآن کے کہ یہود و نصارہ نے اگر ابراہیمی کہلانا ہے اس کی جس سے یہ ان کو مسلمان ہونا پڑے گا. اچھا. ان کو مسلمان کہلوانا پڑے گا کیونکہ ابراہیم مسلمان تھا. ایکچوئل کیا ہے, اس کے پیچھے گیم کیا ہے؟ جی. پہلی اپیرنس دجال کی ہونی ہے ایز اے پیس میکر ریفارمر. اچھا سر یہ بڑا انٹرسٹنگ کھیل ہے. آج کل تو پیس میکر کے طور پہ تو وہ خود اپنے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے. سر میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ایک بندہ آئے, مجھے عمر بھائی آپ بتائیں, ایک نوجوان آئے, سوٹ اس نے اچھا پہنا ہو, ٹھیک ہے, آنکھ اس نے اپنی چھپائی ہو بلیک اینک لگا کے, ٹھیک ہے, پرسنالٹی اس کی ٹھیک ٹھاک ہو, میرے تو ہی بڑے بڑے موٹے ڈولے ہوتے, وہ آ کے کہے کہ یار تسی کیوں لڑتے پے ہو, اے اتنا حصہ مسلمانوں نو دے دیو, اے تیرا اے یہودیاں دا, اے کرسچنز دا, 75% مسلمانوں دے نال ہو جانا ہے کہ یارو صحیح آندا پیا. ابھی بھی ایسے ہی ہوا بس اس لیے تو کہتا ہوں کہ یہ دجال کا پہلا جال ہے. مطلب دجال کی آمد کا سلسلہ جاری ہے؟ سر نہیں, شروع ہو چکا ہے. سر نہیں, میں دجال آخر الزمان کا فتنہ ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, فتنہ آخر الزمان کو دجال, تو مطلب دور فتن میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں. سر دور فتن نہیں, آخر الزمان میں داخل ہو چکے ہیں. اچھا. میں اس سے تو اتفاق نہیں کرتا. میرے ایک دو دوست نے کہا کہ یہ 5واں سال ہے ملحمہ کا, ہم نہیں, جب تک یہ 2 لٹمس ٹیسٹ پورے نہیں ہوتے میں ملحمہ نہیں مانتا. تو ابھی کون سا آپ کے ایک پری ریکویشن پورا ہو گیا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دوسرا جب تک یہ عمران نہیں ہوتا بیت المقدس میں, ٹھیک ہے جی, عمران کا کوئی ایک میننگ بھی آپ لے لیں, تینوں ہی لے لیں, جب تک عمران کا پروسیس مکمل نہیں ہوتا بیت المقدس میں اس وقت تک ملحمہ کا آغاز میں نہیں مانتا. ملحمہ سے پہلے جو ہے نا حدیث ہمیں ملتی ہے روایت کے حساب سے کمزور ہے, لیکن ویسے واقعات کے لحاظ سے وہ ٹھیک لگتی ہے. وہ یہ ہے کہ ملحمہ سے پہلے چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوں گی اور اس طرح معاملات ہوں گے کہ جیسے کنگھی کنگھی میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے, حق کو پہچاننا بہت مشکل ہو جائے گا. وہ اس دور سے میرا خیال ہے ہم گزر رہے ہیں. پری ریکویزٹ جو ہیں وہ پورے 2-4 ہو چکے ہیں, 2-4 اور ہو رہے ہیں. اور دجال کا جو ہے سر وہ آخر الزمان اور چیز ہے. آخر الزمان کا آغاز ہو گیا تھا میری اپنی ریسرچ پہ, اور میں اس پہ بڑا پکا ٹھٹا قائم ہوں. اچھا. 1881 میں. اچھا, جب وہ تھیوڈور ہیزل نے, نہیں سر نہیں, اس سے پہلے جب فیرو کی باڈی ڈسکور ہوئی ہے. اچھا ٹھیک. میں سر قرآن کا اسٹوڈنٹ, میں چھوٹا سا اسٹوڈنٹ, ماڑا بندہ ہوں, قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں سر. قرآن کہتا ہے کہ ہم تیرے بدن کو سنبھال لیں گے, نجات دیں گے ہم تیرے بدن کو, فرعون کو مخاطب کر کے کہتا ہے, اور اسے نشانی بنائیں گے خلفکا, ان کے لیے جو تیرے بعد آئیں گے. اللہ. ٹھیک ہے جی,
اور انسانوں، اگلا جملہ سنیے گا سر، انسانوں کی اکثریت میری نشانیوں سے غافل رہتی ہے. اب سر جب یہ آیات اتر رہی تھیں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فیرو کی باڈی کدھر ہے. تو پھر وہ نشانی کن کے لیے تھا؟ اللہ، نشانی تو ان کے لیے ہے جن کے سامنے آئی، جن کے سامنے خلفکا. ٹھیک ہے جی، تیرے بعد آنے والوں کے لیے میں تجھے ایک نشانی، تو نشانی تو بھائی ہمارے لیے ہے. وہ جو نسلیں ہماری 35-40 گزر گئی انہوں نے تو دیکھی نہیں فرعون کی باڈی، ان کے لیے کاہے کی آیت یہ؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. تو یہ وہاں سے اب 1881 کے بعد کے ایونٹس آپ نے سننے ہیں نا، تو آپ جناب اپنے استاد محترم اولیاء صاحب سے سن لیں. وہ بڑے سیکویں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ بڑے سیکویں، تاکہ میرے کچھ چیزوں پہ ان سے ڈفرینس بھی ہے. بالکل ہے، میں نے پڑھا، آپ ٹھیک ہے جی، سنا بھی ہے. وہ بڑے سیکوینس سے بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہوا ہے. میری اب ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، ان کو میں نے یہ ایک سیرا دینا ہے کہ سر اس یہاں سے چلیں. وہ بتاتے ہیں جی 1924 میں پاسپورٹ آیا، 18 میں یہ ہوا، 20 میں یہ ہوا. آپ سر 1881 کے بعد کے ایونٹس دیکھ لیں کہ زائونزم کی تحریک آئی سب سے پہلے، وہ آیا وہاں، وہ جو اولیاء صاحب کہتے ہیں وہ کنگڑے لے کے آیا، وہ کیا کہتے ہیں ان کو پنجابی میں، وہ جو سمندر سے نکلتے ہیں یار، جھینگے سے، وہ جو لے کے وہاں آیا یہ روتشیلڈ، اور اس نے وہاں جناب قرآن اندازی کی، گونگے لے کے آیا. ٹھیک ہے، ایک گرے کلر کے، ایک وائٹ کلر کے، طالبیب کے ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کے، اور وہاں اس نے پہلے گھر الاٹ کیے. کب کیے؟ 1884 کے 85 میں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، وہاں سے یہ 81 سے یہ شروع ہوا. آگے وہ ساری کرونالوجی جو ہے نا جی، وہ اس پہ بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے اور یہ صاحب نے. اچھا سر، یہ ابھی جب آپ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ یروشلم جو ہے بیت المقدس وہ آباد ہوگا، اب اس جگہوں پہ 3 بڑی امپورٹنٹ ریلیجیس وہ جو ہے سمبلز ہیں، مسلمانوں کی بھی ہے، کرسچنس کی بھی ہے، جوئش کی بھی ہے. لیکن جوئش کہتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں پہ عالمی حکومت کا آغاز وہیں سے کرنا ہے جب وہاں پہ ہم ڈیوڈ، تھرون آف ڈیوڈ جو ہے اس کو لے کے آئیں گے. وہ آج کل تاج برطانیہ کہ اس کے وہ جو ہے ابھی بادشاہ ہیں ان کی چیئر میں لگا ہوا ہے وہ پتھر، وہاں پہ بیٹھ کے ان کی کورونیشن سیریمنی ہوتی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تابوت سکینہ ہم نے وہ بھی لے کے آنا ہے وہاں پہ، اور پھر وہ وہاں پہ ڈیولپ کیا جائے گا، تو تب جا کے وہ حکومت قائم ہوگی وہاں سے. آپ کب دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت کب تک قائم ہو جائے گی؟ تابوت سکینہ کہاں سے ملے گا؟ کیونکہ ابھی تک اس کی تلاش جاری ہے، وہ ملے تو نہیں ملنا. تو وہ کس کو ملے گا؟ وہ بیسیکلی وہ ہے کدھر کوئی؟ دیکھیں سر، میں رہوں گا قرآن اور حدیث تک سر، ٹھیک ہے، اس سے آگے میں نہیں بڑھتا ہوتا. لوگ 2 نظریات پھیلائے گئے اس امت میں ڈیلیبریٹلی، جس کا بہت نقصان ہوا امت کو. اچھا. ایک کہ یاجوج مجوج جو ہیں وہ اس زمین پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا پہلا نقصان، آپ ہسٹری پڑھ لیجئے گا، میرے پہ یقین نہ کریے گا، سقوط بغداد کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی.